سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز آئی، اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بعد کا اختلاف ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ تو حضرت ابو درداء نے جب حضور سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو کہا حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو درود و سلام اس وقت بھی جاری رکھیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ میرے حضور نے کہا نا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہوں، تمام مخلوق کا، صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوق، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کا رسول ہو۔ تو حضور مٹی کے بھی رسول ہیں، تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مٹی کے اوپر حرام ہے، یہ لفظ ہے انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، یہ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لانے کی مشاورت کی کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی رہائشی مسجد نبوی کے قریب لے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جانا آنا آسان ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ بنو سلمہ قبیلہ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتا ہے تو حضور نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اے بنی سلمہ تم وہیں رہو، اپنے گھروں کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے اور دایاں قدم اٹھاتا ہے تو دائیں قدم کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی، اور جب وہ بایاں قدم اٹھاتا ہے تو بائیں قدم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو وہ چلتا رہتا ہے، ایک قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم پہ گناہ مٹتا چلا جاتا ہے، اور اللہ اپنی خاص رحمات اس کو نصیب فرماتا ہے جو مسجد کی جانب سفر کرتا ہے۔ یہ خیر البقا ہیں، یہ مقدس دھرتی ہے، اور اس کے احکام پھر باقی زمین کے ٹکڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ جو مسجد کے لیے وقف کر دی جائے پھر وہ جگہ خاص کر دی جاتی ہے۔ دنیا کا عالی نسب محل بھی ہو، کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو، تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں،
لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچا بھی ہو شہنشاہ بھی جوتے اتار کے آئے گا۔ یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے، یہ تکریم ہے۔ ان کو بیت اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ پاکیزگی کی جگہ ہیں، اور ان کو تعمیر کون کرتے ہیں؟ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی۔ ہمارے دیہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ سے بھی حصہ ڈال دیا، اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ آدھی اینٹ سے اتنا اجر لکھا گیا ہے، اور جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کی تزئین کرتا ہے، مسجد کی آباد کاری کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ شخص مومن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسجدوں کی تعمیر، تزئین، آبادی کا صلہ رکھا ہے۔ ان کے احکام الگ رکھ دیے گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں ہو، یہاں قدم بھی سنبھل کے رکھو، تمہارا قدم اس زور سے نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو لہسن کھا کے، مولی کھا کے اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح تم تکلیف محسوس کرتے ہو اس طرح اللہ کے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسجدوں کے اندر خوشبو لگا کے آنا چاہیے۔ ہمیں سفید لباس پہن کر کے مسجدوں میں آنے کی تلقین کی گئی۔ اور لباس بھی جائز ہیں، لیکن فرمایا کہ مسجدوں کو زینت دو سفید لباس سے، اور اپنے مردوں کو سفید کفن انہیں پہناؤ، اور مسجدوں کو بھی سفید رنگ سے، سفید لباس سے زینت بخشو۔ تو مسجدوں کو زینت دیں، مسجدوں میں خوشبو لگا کے آئیں، دایاں قدم آگے رکھیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، اتنے زور سے نہ چلیں کہ دھمک پیدا ہو، مسجد میں آواز بلند نہ کریں سوائے اللہ کے ذکر کے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، مسجد کی چھت پر بغیر ضرورت شرعی جانا منع کر دیا گیا ہے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ مسجد کی عمارات کو باقی عمارتوں سے بلند رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ گھر ہیں جس کے کونوں اور گوشوں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جس کے منبر سے رسول اللہ کا دین دیا جاتا ہے، جس کے میناروں سے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، اور درود و سلام کے نغمے ہواؤں میں پھیلتے، اور ہواؤں میں اللہ کی تکبیر کی، رسول کریم کی شہادت اور گواہی کی، اور فلاح اور نیکی کی طرف بلاوے کی، اور درود و سلام کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اور ماحول میں سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ جب امام جو ہے وہ خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے۔ امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا، پھر ایک بکری، اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر رفع الاقلام کلمے اٹھا لی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے، وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے خطباء کا بھی بہت قصور ہے کہ بعض کا ممبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی، کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا، اور کوئی با مقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، لوگ پھر دیر سے آئیں گے۔ ایک تو یہ بات بھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن، تو اس فیشن پہ نہ چلے، بلکہ امام اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں، ذکر و فکر میں مشغول رہیں، جتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور پھر آئیں اور پوری گفتگو سنیں، اور اس گفتگو کا یقیناً نتیجہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور کوئی آپ کو کام ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وہ حکم دیا گیا جب جمعے کی اذان پکاری جائے
تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، پھر کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ وَذَرُ الْبَيْعَ، پھر خرید و فروخت چھوڑ دو، پھر تم چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو اس لیے اس سہولت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم خطبہ پہلا چھوڑتے ہیں اور دوسری اذان یہ اذان ہے جس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، اذان ثانی ہے، یہ سہولت کے لیے یہ پہلا وقت اجمیوں کے لیے ہے تاکہ جو ہے وہ اردو میں یا اپنی زبان میں اجمی زبان میں بھی کچھ کلام سن سکیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے، وہ بہت ضروری کام ہو۔ تو دین سیکھنے کا یہ کتنا خوبصورت موقع ہے، ہر جمعے آپ کو کسی نہ کسی موضوع پہ ایک خطیب لیکچر دیتا ہے، بات سناتا ہے، اور ایک موضوع پر مختلف احادیث قرآنی آیات کو پڑھ کے مطالعہ کر کے نتیجہ نکال کے آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں آپ تک ایک پورا میسج ڈلیور کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھرپور حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو دین سے جوڑنے کے لیے یہ اسلام آج بھی بہت سارے مشقتیں اور بہت ساری سازشوں کے باوجود یہ قائم ہے، اس لیے کہ اس نے خوبصورت ہمیں نظم دیا ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہے، علاقے کی سطح پہ جمعہ ہے، سالانہ شہر کی سطح پر 2 عید کے اجتماع ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ تو یہ ایک نظم ہے جو ہمیں دیا گیا اور یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے اور یہ ہماری وحدت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی توفیق عطا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر